अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एक डिबेट जारी है कि आया क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियां हकीकत है या फसाना है। मगर इसका खमियाजा जो है वो ग्लोबल साउथ भुगत रहा है, जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन के अंदर भी बहुत ही कम उनका हिस्सा है। इस वक्त ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि दुनिया इस वक्त मौसमियाती एमरजेंसी, क्लाइमेट एमरजेंसी के फेज से गुजर रही है और पाकिस्तान इस वक्त आलमी दर्जा हिद्दत का ग्राउंड जीरो है। ये मैंने किस वजह से कहा? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान को दो बड़े मौसमियाती असरात का सामना है। एक वो जो मानसून की बारिशें लेके आता है, दूसरा खुश्क साली लेके आता है। ये कहना बजा नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क पर है। क्लाइमेट चेंज एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। इसी हवाले से अगर हमने मुल्क को क्लाइमेट रेजिलियंट बनाना है तो हमें बहुत बड़ी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। हमारा मुकदमा भी लड़ा जा रहा है आलमी अदालतों के अंदर, ऐवानों के अंदर, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट है हमारे पास, क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके बावजूद कोप का हमेशा समिट होता है, हर साल होता है। मगर क्या वजह है कि जो हमारे से प्रॉमिस भी किया गया था, क्योंकि हमारे साथ क्लाइमेट इनजस्टिस हुई है, उसको रिड्रेस करने के लिए जो फंड लॉस एंड डैमेज भी हमसे प्रॉमिस किया गया था, उसको टैप नहीं किया गया। अगर हम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर है, उनके स्टैट्स रखें, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था 2023 में ही कि पाकिस्तान को $340 बिलियन चाहिए अगले 7 सालों के लिए। पाकिस्तान को अगर हमने क्लाइमेट रेजिलियंट मुल्क बनाना है, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों से हमारे शहर गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में आ रहे हैं। ऐसे बहुत शदीद तरीन वाक़यात अगर हम पिछली 2 दहाइयों में उठाकर देख लें तो मौसम की वजह से शदीद तरीन वाक़यात 152 हैं। हमारे यहाँ शदीद गर्मी का जो तसलसल है वो दिन 41 हो चुके हैं। हम किस तरीके से इस एमरजेंसी को टैकल कर सकते हैं? हमारे तो रिसोर्सेज ही बहुत मीगर हैं। हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैसे करें? हमारी वो बुनियादें क्या हों? और क्या अभी भी बहुत देर हो चुकी है या वक्त बाकी है कि हम असर-ए-नो अपनी प्रायोरिटीज़ का जायज़ा लें? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे पास बहुत अमेजिंग पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ जावेद, आप हैं माहौलियाती एक्सपर्ट। डॉक्टर इजाजुल हक, आप भी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या आप समझते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, ये हकीकत है या फसाना है? नहीं, फसाना तो अभी बिल्कुल नहीं है। अब तो मतलब है हकीकत इस तरह से है कि आप आम बंदे से ये पूछ लें तो वो विटनेस है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। अभी जिस तरह विंटर सीज़न को इस मरतबा देख लें तो बड़ा श्रिंक था, बड़ा शॉर्ट था, और वो हम वर्ड यूज़ करते हैं अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। बेसिकली सिर्फ ये जो क्लाइमेट चेंज है टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं है, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मतलब अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, अनएक्सपेक्टेड किस्म के जो वेदर्स आप विटनेस क्लाउड करते बस्ट हैं, हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे तूफानी हैं, बारिशें हो रही हैं। जी जी, बहुत सी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को तो मैं बार बार कह चुका हूँ, कंसिस्टेंटली रैंक किया जाता है टॉप 10th जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, जो कि जो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसकी मेन रीज़न बार बार वही है कि हमारे पास जो मैसिव रिज़र्व है ग्लेशियर्स का अप इन द हिमालया, तो हमारी जो मोर देन 40% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड है उस मेल्ट वाटर पे जो आ रही है, मेल्ट होकर नीचे आ रहा है। और दूसरी हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है सी के पास, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल भी राइज, उसमें भी वो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान इसलिए बड़ा हॉट स्पॉट एरिया है बहुत ज़्यादा। अब जो लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे तो आपने देखा उन्होंने कितनी तबाही मचाई है और हमारी मईशत को भी बहुत ज़्यादा तो नुकसान पहुंचाया। हम लोग अभी तक उससे रिकवर नहीं हो सके, लोगों की अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। डॉक्टर इजाज, दुनिया भर में जैसे एक डिबेट चलती है कि क्लाइमेट चेंज दैट्स अ मिथ, क्योंकि इंटरेस्ट हैं ऑब्वियसली, बड़े बड़े जाइंट्स हैं, टाइकून्स हैं, जो ऑयल और कार्बन से हैं उनके टाइकून्स भी हैं, और ग्लोबल नॉर्थ से वो क्यों चाहेगा कि उनको हमें रेपरेशंस करनी पड़े? क्या आप सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं क्लाइमेट चेंज को? जी ओबियसली ये एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, ना ये फसाना है ना कोई इस तरह से है। हम इसको से अब हर एक बंदा अपने मफाद के लिए करता है, तो उन्होंने अपने मफाद को देखते हुए लोगों को अवेयरनेस से रोका रखा है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा, एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को कि ये क्या है किस तरह से है, तो जो बंदा अपने इंडस्ट्री खोल के बैठा है उसने तो पैसा कमाना है, उसने तो अगले बंदे का नहीं देखने के क्या सोचने। तो अगर इस हवाले से देखें, ना सिर्फ ये इकोनॉमिक थ्रेट है बल्कि ये हमारा सोशल थ्रेट भी है, ये हमारा हेल्थ थ्रेट भी है, और इसके अलावा ये ओवरऑल अगर देखें तो
جو ہمارے آ رہے ہیں آگے آگے پیچھے پاکستان نے بہت بڑا insecurity بھی اس فوڈ وجہ اینڈ سے۔ سیکیورٹی آ رہا ہے، اور سب سے بڑا کرائسس جو واٹر کا ہم آلریڈی شارٹیج کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے ریزروائرز ہیں وہ سارے ختم ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی تھریٹ کیوں نہیں ہوگا؟ فوڈ سیکیورٹی تھریٹ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کی بارشیں اچانک ان موسم میں ہوتی ہے، جیسے ابھی سارے فصلوں کی موسم ہے، اچانک اتنے زیادہ بارش ہو جاتی ہے، ساری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا بارشیں ہوتی نہیں ہیں، ڈراؤٹ پیچھے پاکستان نے فیس کیا ہے، اس سے پہلے فلڈ 2010 کے، اس کے بعد 12 سال ہمیں لگ گئے، 12 سال ہم کیا سوچتے رہے؟ ہم اس چیز کو دیکھیں نا کہ اوورآل یہ نہ صرف انڈیویجول پہ ہے، بلکہ یہ گلوبلی ایک ایفرٹ ہونی چاہیے کہ گلوبلی اس چیز کو دیکھا جائے۔ اچھا، آپ نے گلوبل ایفرٹ کا ذکر کیا، میں اسی گفتگو کو لے کر آگے بڑھوں گی۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم پاکستان کے کنٹیکس میں بھی دیکھ لیں، ہمارے پاس بہت کم ریسورسز ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہے، ہمیں بہت ہیوج فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اندر ہم سے بہت بڑے بڑے پرومسز کیے گئے، اس کو ان ٹیپ کرنے کے لیے کیا ہماری طرف سے کوئی کمی رہے گی؟ کیا ہم نے پاکستان کا مقدمہ، جیسے کہ ہم بڑے جوش سے لڑ تو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم وہ والی اس کو ٹیپ نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی، ہمیشہ سے یہ ایک ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ پہلے کیوٹو پروٹوکول تھا، پھر اس کے بعد پیرس ایگریمنٹ آیا، پھر کاپس ایوری ایئر ہو رہی ہیں جس میں کمٹمنٹس ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی۔ جو فلڈز آئے، پاکستان بڑا ہاٹ سپاٹ بن رہا ہے پوری دنیا کا، تو بار بار ہم بھی یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو صرف اس میں یہ فلڈز کے لیے فنڈنگ نہ کریں، ریہیبلیٹیشن کے لیے لانگ ٹرم میں جو کلائمیٹ کی ریزیلینس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اس کے لیے کافی اماؤنٹ چاہیے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل پاکستان کو کوئی اتنی اماؤنٹ نہیں ملی، پاکستان کو کافی فنڈز ملے ہیں اس مد میں، لیکن جتنے ریکوائرڈ ہیں اس کا میں کہوں گا 10% بھی شاید نہ ملے ہوں، کیونکہ جو کرائسس سے اس وقت ہماری کنٹری گزر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جو فنڈز ہیں انٹرنیشنلی کافی میرے مطابق کافی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ ایکچولی واز ریکوائرڈ۔ سو آبویسلی مور اینڈ مور اویئرنیس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنا لوگوں کو آپ میکسیمم ایجوکیٹ کریں گے، تو اب تو خیر کافی لوگوں میں ایجوکیشن آ گئی ہے، ویسٹ میں بھی کافی لوگوں میں آ گئی ہے۔ ویسٹ کی میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب یو ایس کو آپ دیکھ لیں تو مطلب ہے جو کہ سب سے بڑا ایمیٹر تھا اور لارجسٹ اکانومی بھی ہے ورلڈ کی، اور سیکنڈ لارجسٹ ایمیٹر بھی ہے، تو انیشیلی مطلب وہ کیوٹو پروٹوکول میں نہیں تھا، پھر پیرس ایکارڈ میں نہیں تھا، پھر جو ابھی بائیڈن آئے ہیں تو ان تو کافی وہ کلائمیٹ فرینڈلی قسم کے پریزیڈنٹ مجھے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے یو ایس کو بیسیکلی پیرس ایکارڈ میں لے کر آئے ہیں، تو مطلب اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا آپ کافی۔ نے ایک تو لوگوں میں اویئرنیس کی بات بھی کی، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ ہمارا انفرادی رول اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بھی اگر شجر کاری جو ہے اس میں اگر ہم پارٹیسپیشن کریں اور ہم دیکھیں کہ ہماری کون سی چیزیں، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیں، اپنی انڈیویجول کار کے اوپر اپنا فیول برن نہ کریں، ایسے بہت سے رویے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ تو انڈیویجولی ہمارا رول ہے، اگر ہم نے پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ کنٹری بنانا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ یس، انڈیویجولی پاکستان اگر دیکھیں نا، پاکستان زیادہ تر جا رہا ہے میٹیگیشن کی طرف، اگر تھوڑا بہت فنڈ ملا بھی ہے تو وہ میٹیگیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم میٹیگیشن کے بجائے ہمیں جانا چاہیے تھوڑی سی اڈاپٹیشن کی طرف بھی جائیں نا۔ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں جو فلڈ آتے کیوں آتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فلڈ آنے سے پہلے ایسے ایسے ڈیم بناؤ، ان کو ریزروائر کرو، وہ جو فلڈ آتے ہیں وہ فلڈ تو نہیں ہے، ہمیں تو واٹر شارٹیج ہوتی ہے، ہم تو واٹر شارٹیج کا ابھی بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ایون کے بہت ساری جگہوں پہ اوپر بور وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو بین لگ رہا ہے، بلوچستان سارا اسی طرح سوکھ رہا ہے، نیچے کراچی والے سائڈ دیکھے سین، تو ہمیں اڈاپٹیشن کرنی چاہیے انڈیویجولی۔ یہ ہے کہ اگر ہر ایک چیز کو مینیج کیا جائے پراپر طریقے سے، فرد پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بحیثیت فرد ہمیں خود جو ہے وہ رہنا چاہیے، پریپیئر ہو رہنا چاہیے ان ساری چیزوں کے لیے، اور ان ساری چیزوں کو ٹیکل کر کے ہم اپنے گلی محلوں میں کس طرح سے، ہمیں اپنے گھروں میں کس طرح سے اویئرنیس کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس ساری چیز کو جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچا، ان کو بتا سکتے ہیں، اپنے حصے کا پودا لگائیں اور کچھ ایسی ہیبٹس اپنائیں کہ پوری کمیونٹی کا فائدہ ہو، جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، اور رینیویبل جو انرجی سورسز ہیں ان کے اوپر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ایسے بزنسز، ایسے اسٹارٹ اپس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر آصف صاحب، اگر دنیا بھر میں ہم میٹیگیشن کی طرف آئیں، اڈاپٹیشن کی طرف آئیں، تو ایگرو ایکالوجی کا ایک کنسیپٹ ہے جس میں یہ کہ آپ واٹر ایفیشینٹ ایسی ٹیکنیکس ایگریکلچر میں انٹروڈیوس کرائیں، اور ایسے کیمیکل فرٹیلائزرز جو ان سے اجتناب کیا جائے جس سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، اور آپ ایسی قسم کی کراپس بھی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ بھی ان کو ریپلیس کر لو جن کا واٹر کانٹینٹ جو زیادہ لیتی ہیں۔ آپ کیا پاکستان میں کوئی پیش رفت دیکھتے ہیں اس زمن میں، اس ڈائریکشن میں؟ دیکھیے جی، میں تھوڑی سی پرانی اسٹیٹسٹک بتا دیتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، ہمیں میٹیگیشن کی بجائے ایڈیپٹیشن کی طرف زیادہ جانا چاہیے، اور یہ ہماری نیڈ ہے اس وقت۔ اگر بلین ٹری سونامی کا ہم پروجیکٹ کرتے ہیں تو جہاں پر وہ کاربن کو ریسٹور کرتا ہے، میٹیگیٹ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ رین فال کو بھی لے کر آتا ہے، اور پھر اس سے مطلب ہمارے واٹر ریزروائر بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ۔ لیکن میں تھوڑی سی اسٹیٹسٹک دینا چاہوں گا، پرانی ہے، 142 ملین ایکڑ فیٹ جو ہمارا انڈس بیسن ہے، اس میں ہمارا ٹوٹل پانی ہے، اس میں 50 ملین ایکڑ فیٹ تو ڈائریکٹ چلا جاتا ہے سمندر میں،
बगैर इस्तेमाल हुए। फिर हमारे पास रिजर्वायर 2 हैं टोटल में जो वाटर स्टोरेज हैं जिनसे हम इरीगेशन कर सकते हैं, दैट इज़ मंगला एंड तरबेला। फिर उसमें से जो 90 मिलियन एकड़ फीट वो डाइवर्ट कर दिया जाता है कैनाल सिस्टम में, और इसमें तो उसमें जो हमारी क्रॉप तक पानी पहुंचता है वो है 42 मिलियन एकड़ फीट। बाकी सारा पानी जो इंसान हमारा ज़ाया हो जाता है, कन्वेंस लॉसेस हैं, बीच में एप्लीकेशन लॉसेस हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर उस 42 मिलियन एकड़ फीट में आप देखें तो 33 मिलियन एकड़ फीट जो है वो ट्यूबवेल की कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा है, तो इन लॉसेस को हमें डेफिनेटली कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें मैसिव रिजर्वायर बनानी चाहिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बड़ा सही बताया कि जो हमारा पानी है ग्लेशियर्स की वजह से मेल्ट हो रहा है वो किधर जाएगा, अल्टीमेटली वो फ्लड क्रिएट करते करते समुद्र में चला जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। तो उस पानी को अगर हम प्रिजर्व कर लें तो उसके मतलब फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसी क्रॉप की वैरायटी भी हम लगाएं। अब जैसा राइस हम यहाँ पर ग्रो करते हैं, अब राइस के लिए बड़ा मैसिव वाटर रिक्वायरमेंट है। राइस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट 1600 मिलीमीटर है एक सीज़न के लिए, और वीट की 500 है, डबल से भी ज़्यादा है। तो जब लोग राइस को उगाते हैं पानी से, तो मैं अक्सर वक्त ये कहता हूँ कि भाई हम राइस एक्चुअली नहीं बेच रहे होते, एक्सपोर्ट कर रहे होते, हम वी आर एक्चुअली सेलिंग अवर वाटर, हम पानी अपना बेच रहे हैं। बिकॉज पानी मेरे लिए या पूरी कौम के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा क्योंकि इस इंपॉर्टेंट वक्त है। एग्रीकल्चर को भी अगर हमें रिवैम्प करना है कि हमारे जो क्लाइमेट रियलिटीज़ हैं वो बड़ी ही डेंजरस हैं। डॉक्टर एजाज, अगर मैं आपके सामने एक और नुक्ता रखूँ, पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी का भी शिकार हो सकता है फ्यूचर में। जैसे क्लाइमेट पैटर्न सब चेंज हो रहे हैं, मौसमों के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ऐसी अचानक तूफान आ जाते हैं, ऐसी बारिशें आ जाती हैं, शदीद मौसम सैलाब आ जाते हैं, फसलें जो है तैयार फसलें बहा कर ले जाते हैं, और हम ग़िज़ाई किल्लत के बहुत दहाने पे खड़े, लाइक वी आर वेरी मच वल्नरेबल। क्या हो सकता है कि पाकिस्तान जो है उसको हम फूड इनसिक्योरिटी से बचा सके? क्या हमारा रोड मैप हो सकता है? देखिए, सबसे पहला रोड मैप तो यही है ना कि हमारा जो स्टार्ट में हम गुफ्तगू यही कर रहे हैं कि मिटिगेशन एडाप्टेशन की तरफ। दूसरा जो है सबसे बड़ा, देखें पाकिस्तान में स्टैट जो है वो यही बताती है कि मोर देन 80% फूड आपका ज़ाया हो रहा है। तो आप फूड सिक्योरिटी को इस तरह भी रखें ना कि आप अपने इमरजेंसी कंडीशन में उसको कोई इस तरह से रिजर्वायर फूड के भी बनाएं, कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि जहाँ पे आपको फूड को जो है वो ज़ाया होने से बचाएं। अगर आपका कहीं पे है तो आप फूड को जो जितना फॉर एग्जांपल अगर फसल है, अगर एक क्रॉप है, उस क्रॉप को आप बचाना चाह रहे हैं तो उस क्रॉप को आप बहुत तरीक़ों से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह दरिया है और दरिया के ऊपर के किनारे आपकी फसल है, आपको पता है पानी इधर आना है, तो हम वहाँ के बजाय हम कोई ऐसी ज़मीन क्यों नहीं तलाश करते जहाँ हम पानी का रुख मोड़ के थोड़ा सा दूर कर लें। पूरा एग्रीकल्चर जो है वो हमारा रोड मैप पूरा का पूरा बनने की ज़रूरत है, इसको रिवैम्प होना पड़ेगा। रिवैम्प करना चाहिए, और ये पानी के रास्तों में बना हुआ है, तो पानी के रास्ते में जब आप चीज़ बनाएंगे तो लाजमी पानी ने उधर से गुजरना है। तो आप यहाँ पे पॉलिसी की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो शोर्स होती हैं, जो दरिया के किनारे होते हैं, इन किनारों से जो उसका अपना एक डायमीटर उसको उतना ही रहने दें। अगर यहाँ पे आप बनेंगे तो ये मेरे से नजर में बहुत बड़ा मसला है। जैसे आपने बात की, अगर मैं डॉक्टर आसिफ की तरफ जाऊँ, पॉलिसी मेजर्स के अंदर क्या कोई लैकूनास आप चाहेंगे कि आप एड्रेस करें कि ये पॉलिसीज़ जो हैं ये पाकिस्तान की जो क्लाइमेट रियलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग बननी चाहिए हंगामी बुनियादों पर? डेफिनेटली जी, पॉलिसी में हमारे काफ़ी लूप होल्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस भी, हमारी ज़्यादातर जो पॉलिसी आप देख लें वो रिहेबिलिटेशन में फोकस उनका हो रहा होता है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट उसमें कॉम्पोनेंट काफ़ी हद तक प्रिकॉशन नहीं करते हैं, प्रिकॉशंस भी नहीं करते। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लेट्स से मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। फ्लड्स आए, वी आर वेरी गुड एट रेस्क्यू, हमारी कॉम भी बड़ी अच्छी है, हमारे आर्म फोर्सेज भी बड़ी बेस्ट हैं, दे आर बेस्ट एट देयर रेस्क्यू तमाम चीज़ों में। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये देखता हूँ कि मेरा फ्लड का पानी आया, जिस तरह सिंध की मैं एग्जांपल आपको दे दूँ तो सिंध में ये कि तमाम जो पानी है वो कन्वर्ज होकर अल्टीमेटली वो सिंध में गया और वहाँ पर उस पानी ने स्टे किया, दो तीन कई इलाके ऐसे और 6 महीने तक वहाँ पर पानी खड़ा रहा। अब देखिए वो पानी वहाँ खड़ा है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंटामिनेट शायद अपने साथ लेकर आया हो, देर साइंटिफिक, तब वो पानी जब कंटामिनेट शायद ग्राउंड वाटर में गए हों, आर्सेनिक फॉर इंस्टेंस है, फ्लोराइड है, कैडमियम है, जो मतलब जीवजैनिक कंटामिनेट्स हैं। अब हो सकता है वो लोग वो पानी पी रहे हों जो इनिशियली सेफ था। तो इस तरह की लॉन्ग टर्म जो हमें पॉलिसीज़ हैं वो करनी चाहिए और हमें विजिलेंट लेना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ये नहीं कि जिस तरह अभी फ्लड का सीज़न आने वाला है तो आप फ्लड पर डिस्कशन शुरू कर दें और लोग मतलब एक्टिव हो जाएं, या ड्राउट आ जाए, समर आ जाए, बहुत शदीद किस्म का। जैसे हमें जो हमारी नेशनल एनर्जी पॉलिसी है वो अगर सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, और हम अपने वाटर रिजर्वॉयर्स जो हैं उनके हवाले से भी हमें प्लानिंग करनी होगी। अगर डॉक्टर एजाज हम पॉलिसीज़ की बात तो करते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक कागज़ के ऊपर तो अगर हर चीज़ का हमने लाया अमल तय कर लिया, फाइनेंसिंग की ज़रूरत है हमें। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट करना है उसके लिए हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, बहुत हैवी फाइनेंसिंग चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने $340 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स जैसे शमशाद अख्तर साहिबा जो है फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने रखे। ये फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी हमारे पास?
دیکھیں فائنینسنگ واقعی ایک ایشو ہے، جنون ایشو ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سورس بھی جو ہے وہ ہم خود جنریٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم خود اپنے جو جتنے بھی سورسز ہیں ان کو لمیٹڈ رہ کے ان کو ایک طریقے سے پراپر وے سے ہم یوز کریں، اگر ہم پراپر وے سے اس کو یوز کریں گے، جو پالیسی میکرز ہیں اگر وہ پالیسی بنا رہے ہیں، جو ڈاکومنٹیشن میں انفارچونیٹلی یہاں پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو وہ جو ڈاکومنٹیشن کے اوپر ہمارا پورا ایک فائنانس ہوا ہے، پورے ایک اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے اس سارے کے اوپر، تو وہ فائنانس تو ہمارا ضائع گیا کیونکہ اور اگر امپلیمنٹ ہم ہی ایک نہیں ہوا۔ فورن انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے جو کلائمیٹ پروجیکٹس ان میں انوائٹ کرنا چاہیں، کیا طریقہ ہے، کیسے اٹریکٹ کریں ہم؟ ہاں، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہی ہے نا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں، اگر ہم پریکٹیکلی کچھ کریں گے، ان کو دکھائیں گے کہ یس وی آر ڈوئنگ دیٹ، اگر ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم نے ابھی اس چیز کے اوپر آپ نے ہمیں ٹاسک دیا تھا یا ہمارا اپنا یہ ٹاسک تھا، ہمارا آبجیکٹیو تھا اور ہم اس آبجیکٹیو کو رکھیں، اس کو ڈاکومنٹیشن کریں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، تبھی وہ اٹریکٹ ہوگا۔ یہ جسٹ لائک اے بزنس، یعنی کہ پروجیکٹس آپ کو پہلے دکھانے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے Yes. لوکل، اور اس کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے، کیونکہ جب تک انویسٹمنٹ لوکل اٹریکٹ کرنی ہے۔ پروجیکٹس آپ کے سامنے ایک نقشہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم اچیو کرنا چاہیں، یہ ہمارے ٹارگیٹس ہیں، یہ اس کی فائنل شکل بالکل۔ ہوگی، کمیونٹی کو یہ فائدہ ہوگا، اس وقت تک ہم انویسٹر کو بھی انوائٹ جی نہیں کر بالکل۔ سکتے یہاں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر آصف، کلائمیٹ ڈپلومیسی آج کل کی جدید دنیا میں ایک تو ملکوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ مل کے مختلف ممالک جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل اگر بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے نئے پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کلائمیٹ کے اوپر مل کے کام کریں گے، تو کلائمیٹ ڈپلومیسی میں پاکستان جو ہے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، اس حوالے سے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ $340 بلین جو ریکوائرڈ تھے، کمٹمنٹ تھی، اور لگا ہوا ہے پاکستان نے اپنا مقدمہ کیسے لڑا ہے، تو دیکھیں ایک چیز تو بڑی چینج ہوگی، نومنکلیچر چینج ہو گیا۔ پہلے مطلب ہوتی تھی لون، ایڈ، اس طرح کی ٹرمنالوجی، اب اس سے ٹرمنالوجی چینج ہو گئی ہے کمپنسیشن کی طرف، اور سم ہاؤ ورلڈ نے کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا، تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ اور جو بائیڈن جو میں نے آپ کو کہا نا، اس کے تو جو ایکشنز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں ٹورڈز دا ورلڈ، ہی اس کے کلائمیٹ کافی کلائمیٹ فرینڈلی ایکشنز اس کے ابھی تک جو سامنے آ رہے ہیں، جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کال کر کے بتایا کہ اس میں وہ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی جیسا ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا کہ ہمیں اپنے لوکل لیول پہ جو ایک تو ایکسپرٹ ہوتی ہے، ایکسپرٹس کا پروجیکٹس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کی فیزیبلٹی میں جو ریئل ٹائم پرابلمس ہیں وہ سامنے آئیں، تاکہ وہیں فنڈ یوٹیلائز ہو اور وہیں لگے اور وہیں سے رزلٹ آؤٹ پٹ آپ کے اچھے آئیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہی ایک طریقہ ہے، ہم اپنے ریسورسز بھی مطلب جنریٹ کیے جا سکتے ہیں، اتنا نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو سفرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اپنے ریسورسز کے جنریٹ کرنے سے، میرے مطابق اور پھر ڈیفینیٹلی ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے، جی یہ جو پوری کی پوری ہولناکی ہے، قیامت خیزی ہے کلائمیٹ چینج کی، اس میں ہمارا کنٹریبیوشن بہت کم ہے، لیس ہم دین نے 1% ہے، بالکل، لیس دین 1% تو ہم لوگوں کا مقدمہ بالکل جائز بنتا ہے کہ ہم دنیا سے مطالبہ کریں، گلوبل نوٹ کے سامنے مقدمہ پیش کریں کہ ہماری مدد کی جائے۔ جو کلائمیٹ انجسٹس ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ہمارا۔ اس میں ایک ایشو اور بھی جو ہماری مطلب ریجنل کوآپریشن ہے نا، وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، مطلب انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، جتنی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، اگر یہ اکٹھی بھی ان کی ایک جوائنٹ وائسز اور بڑا کلیئرلی ویسٹ کی طرف اچھا، ویسے انڈیا جو ہے وہ آلودگی پیدا کرنے والے ممالک کے اندر سر فہرست ہے، ہمیں جی اس حوالے سے بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ ماحولیات کو جس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے، اسے پاکستان اور خطے کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب، جی اگر ہم لیٹسٹ جو ہے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ جو سب ریجنل رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اوپر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستانی معیشت $9 بلین جو ہے اپنا معیشت جو ہے وہ کھو سکتی ہے، جی ڈی پی کا، ٹھیک ہے، $9 بلین۔ بالکل۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آگے آنے والے دنوں میں تباہی، ہلاکت خیزی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر ایئر کے ساتھ دیکھا ہے کہ یہ پیٹرن مزید شدید ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری معیشت کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، معیشت کو واقعی یہ ایک بہت سیریس بات ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے، اور معیشت جو ہے اس سے بالکل تباہ ہو گئی، کیونکہ آپ کا لاس کیا ہو رہا ہے جب فلڈ آتا ہے؟ تو جیسے پچھلے دیکھیں ہمارے ٹورزم کے جتنے علاقے ہیں، جیسے سوات والا یا شمال، جو شمالی علاقہ جاتا ہے، وہاں پہ دیکھیں وہ سارا ہمارا ٹورزم اس سے تباہ ہو رہا ہے، پھر یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ ساری ایگریکلچر تباہ ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ساری معیشت تباہ ہو رہی ہے، جو ایکسپینسز تھے وہ بھی سارے جا رہے ہیں اور جو پروفٹ تو آ ہی نہیں رہا۔ تو اگر اسی طرح چلتا رہا اور اسی طرح یہ پیٹرن چینج ہوتے رہے، جو کہ بہت سیویئر قسم کے چینج ہو رہے ہیں، اگر یہ اسی طرح چینج ہوتے رہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ 9 سال کا کہہ رہے ہیں یا 10 سال کا کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 9-10 نہیں بلکہ اور بھی قریب آ سکتے ہیں ہمارے۔ ابھی بھی جو ہمارے جو سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، وہ $40 بلین سے زیادہ کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور ہم نے ابھی تک اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے، چونکہ وہ اتنی ہیوج، اتنے بڑے اسکیل کی پر وہ تباہی تھی کہ ہمیں ابھی تک سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو اس میں دیکھیں نا، پچھلی دفعہ اگر سیلاب آ گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ پہلے 2010 میں سیلاب آئے تو ہمیں 12 سال کیوں سوچنے میں لگ گئے؟
ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں گلوبلی جو آواز اٹھانی تھی, کیا ہم اپنا حق چلو مانگ رہے تھے, تو خود کیا کیا ہم لوگوں نے, تو ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت تو انویسٹ کرنا چاہیے. تو ہماری جو انویسٹمنٹ, ہماری جو پریارٹی ہونی چاہیے وہ اسی چیز پہ ہونی چاہیے. اور یہ ایک پروگرام جو ہے وہ کہیں پہ کسی کی ٹاک میں سن رہا, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایجوکیشن اور انوائرمنٹ دونوں پہ انویسٹ کریں گے تو آپ کی معیشت اور آپ کی فوڈ سیکیورٹی وہ ساری بیسٹ رہے گی. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی جو آپ نے ایجوکیشن اور کلائمیٹ کے حوالے سے بات کی, ان کا امیلگمیشن. ڈاکٹر آصف, کیا ہم اگر ایجوکیشن کے اندر بھی انویسٹ کریں اس طریقے سے کہ کلائمیٹ اسکالرشپس اور کلائمیٹ فیلوشپس اگر انٹروڈیوس کرائی جائیں, جس کے اندر ہم ایک تو مستقبل کے کلائمیٹ سائنٹسٹ اور انوائرمنٹلسٹ ہے وہ بھی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں کمیونٹی اویئرنیس بھی پیدا کر سکتے ہیں. ابھی تک یہ جو ہمارا کمیونٹی ڈیبیٹ ہے, ہمارے ڈرائنگ رومس میں بات ڈسکس نہیں ہو رہی کہ کلائمیٹ چینج ہمارے کتنا بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. نہیں, ابھی تو خیر اس پہ کام کافی شروع ہو گیا, ایجوکیشن میں بھی کافی ہو گیا. ابھی تو کوشش کچھ, میں ایک آرگنائزیشن سے بات کر رہا تھا تو وہ اسکول لیول پہ بھی کلائمیٹ ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں, تو اس کو شاید لگ جائے گا, جو کہ بڑی خوشائن بات ہے. اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے ڈیبیٹ میں ہے, لیکن ابھی لوگوں میں اس طرح سے بھی اس وقت اویئرنیس نہیں ہے. ایجوکیشن اور یہ جو اکانومی ہے اور کلائمیٹ ڈپلومیسی ہے, یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں. جب آپ کے عام لوگ تمام ایجوکیٹ نہیں ہوں گے, فلی اویئر نہیں ہوں گے, تو ان کو نہیں پتہ ہوگا. ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں کافی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہ ہم نے رینیوبل, جس آپ نے بھی کہا کہ ہم رینیوبل پہ چلے جائیں, ہم اس کو بچائیں, لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری کنٹریبیوشن بہت کم ہے. لہٰذا اگر پورا پاکستان میں ہم زیرو پہ بھی چلے جائیں, زیرو ایمیشنز پہ بھی چلے جائیں, تو کیا دنیا میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. لیکن ہم پہ جو اس کے افیکٹ ہے اس کا بہت بڑا فرق ہے. اور اس کے صرف یہی سولوشن نظر آتا ہے کہ ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ ہونا پڑے گا, کلائمیٹ ریزیلینٹ ہونا پڑے گا ہنگامی بنیادوں پر. اور ہمیں فائنینسنگ بھی چاہیے اس کے لیے. ڈیفینیٹلی فائنینسنگ. تو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کی اتنی کیپیسٹی ہے. جو فگرز آپ کوٹ کر رہی ہیں, یا جس طرح $340 بلین یا $40 بلین جسٹ بیکاز آف فلڈ, کہاں سے پاکستان دے گا؟ ڈیفینیٹلی. تو یہ مطلب ہے ورلڈ کو سوچنا چاہیے. بالکل, ہمیں دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ, ہمارا مقدمہ بہت جائز ہے, بہت ویلڈ ہے. ڈاکٹر اعجاز, کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال موسموں کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے, گرمی شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے, برف پگھل رہی ہے, اور بہت ہی شدید جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں جیسے کہ طوفانی بارشیں ہونا, ہیل سٹارم ہونا, کلاؤڈ برسٹ, یہ اب ہم روز تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں, تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمارے پبلک ڈسکورس کا حصہ ابھی تک کیوں نہیں بن سکا؟ نہیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پریارٹیز کیا ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو پریارٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن یا اس کے اوپر کریں. ہمارے ایجوکیشن اور انوائرمنٹ کا یا کلائمیٹ چینج کے اوپر جو بجٹ دیکھیں, یا پھر اور اس کے ساتھ جو ہے کسی اور چیز کو کمپیئر کریں تو ان کے بجٹ دیکھیں, تو ہمارے جس چیز میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے وہاں پہ کم ہو رہا ہے, جہاں کم کرنا چاہیے وہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کی مثال جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ آپ جو ہے صحت کارڈ یا روزی کارڈ یا اس طرح کے کارڈ اگر بنائیں گے تو آپ اسکلفل تو نہیں بنا رہے اپنی قوم کو. ہمیں اپنی قوم کو اسکلفل بنانا چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو اسکل دیں گے, اچھا, سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے, مگر یہ جو جیسے آپ نے صحت کارڈ یا ایسے بتایا, سوشل سیفٹی نیٹس بھی ہوتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ہمیں نیشن کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی بنانا ہے. اس کے لیے پبلک ڈسکورس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ان کی کسی ایک اقدام کی وجہ سے اگر آپ اپنے ایریا کے اندر فورسٹ کور جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمی آ رہی ہے, آپ فوراً اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں, کمیونٹی پوری پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. دیکھیں, اس کے علاوہ ہم الٹرنیٹ ریسورس بھی تو دینا چاہیں نا. اب جہاں پہ ہمارے, اگر ہم بلوچستان کی بات کریں وہاں پہ, یا کے پی کی بات کریں, یا پنجاب کے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جنوبی پنجاب ہے, وہاں پہ دیکھیں آپ ریسورس نہیں ابھی تک. جہاں پہ 50 سال پہلے کچھ علاقوں میں اگر گیس آ گئے تو وہاں پہ ڈیفورسٹیشن بالکل ریسورسز بھی نہیں ہے, اور اس حوالے سے بھی ہمیں بالکل کام کرنا ہے. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جیسے آج ہم نے گفتگو کی ہے, اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ کلائمیٹ چینج کو ایک میتھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ تو صرف سائنسدانوں نے اپنی طرف سے ایک فینومینا کریٹ کیا ہے, گلوبل وارمنگ بھی ایک میتھ ہے. یہ سب کا سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے. یہ قیامت خیزی جو آپ کو گرمی کی نظر آتی ہے, یہ آپ کو شدید طوفان, شدید بارشیں نظر آتی ہیں, آپ جیسے جیسے ہر سال گزر رہا ہے موسم شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. ہم خود بھی آبزرو کریں, ہمارے اپنے مشاہدے میں کس طریقے سے ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, کلائمیٹ چینج ہو رہے ہیں. اب اس حوالے سے چونکہ ہم نے جب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے,
پاکستان جو ہے بہت زیادہ ولنریبل ہے، اس کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے ایکسپلین کیا، ہمارے گیسٹ نے بھی ایکسپلین کیا، پاکستان جو ہے وہ ایسے خطے میں واقع ہے کہ اس کو دنیا بھر سے، ایک تو یہ کہ جو پولوشن ہے اور جو گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہے اس کا بھی سب سے زیادہ امپیکٹ یہاں پر محسوس کیا جاتا ہے۔ 2 طرح کے جو موسمیاتی سسٹمز ہیں وہ اس کو اثر انداز اس پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کو کرنا کیا ہوگا؟ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اگر ہم اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اقدامات جو ہیں اثر نو جائزہ لے سکتے ہیں، کس طریقے سے کلائمیٹ چینج، اور اس کو ہم سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر جب تک ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہمارا پبلک ڈسکورس، ہمارے ڈرائنگ رومس میں جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی، کمیونٹی جو اپنا انیشیٹو نہیں لے گی، وہ دیکھے گی کہ ہم اپنے انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کروں گی تو کس طریقے سے میں اپنے سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو پولوشن سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بچا سکوں گی۔ ان پہلوؤں پہ ضرور سوچئے گا۔ آپ ایک درخت، ایک پودا لگاتے ہیں، اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ اگر یہ آپ کے ایجوکیشن ڈسکورس کا حصہ بھی آج ہے تو آپ ضرور سوچئے، اس پہ پونڈر کیجئے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ چیز کتنی ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو وطن عزیز ہے یہ کتنا زیادہ مشکل میں آ سکتا ہے، آپ کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ ضرور سوچئے گا اس بارے میں، اور کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے، اپنا کردار ادا کیجئے اس حوالے سے، اور شعور دیجئے، لوگوں میں بھی شعور پھیلائیے۔ اپنی میزبان سارہ خان کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔